کہ والدین کی جو ہے وہ خدمت کرنی چاہیے. جو اولاد والدین کی خدمت نہیں کرتی وہ الٹیمیٹلی لاس میں جاتی. وہ بندے جو اپنے پیرنٹس کی جنہوں نے خدمت کی ہوتی ہے یا ان کے حیات ہیں خدمت کر رہے ہوتے ہیں, ان کا لیونگ دیکھ لیں, اور جنہوں نے نہیں کی ہوتی ان کی لیونگ دیکھ لیں. بڑوں کو ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں لیکن وہ اپنی محبت میں شفقت میں چپ ہوتے ہیں. آج آپ کو یوکرائن کی کہانی سنانی. بوڑھا مکتب گیا. ایک شخص تھا, اس کے 4 بیٹے. جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنی ساری دولت اور جو جائیداد تھی وہ اپنے 4 بیٹوں میں تقسیم کر. اس نے کہا میرے تھوڑے دن رہ گئے ہیں تو میرے 4 بیٹے ہیں, میں ان کے پاس زندگی گزار لوں گا, اب میں نے پیسے کیا کرنے ہیں, زمین کیا کرنی ہے. تو وہ اپنے بڑے بیٹے کے پاس چلا گیا. جب بڑے بیٹے کے پاس گیا تو اس نے بڑی آؤ بھگت کی, بڑی اس کی باپ کی, بوڑھے باپ کی خدمت کی. لیکن چند دن گزرے تو بیزار ہو گیا. بعد میں وہ اس کو ڈانٹنے لگ پڑا اور کھانا بھی نہیں دیتا تھا, کپڑے بھی نہیں دیتا تھا. اور پھر وہ باپ کو کہنے لگا کہ مجھے کام بہت زیادہ ہوتے ہیں تو آپ کے بھی مجھے کام کرنے پڑتے ہیں, تو ابا جی آپ جو ہے کسی اور بیٹے کے پاس چلے گئے. بیچارہ بوڑھا بہت مایوس ہوا. خیر اپنے گٹھڑی سی اٹھائی تو وہ اپنے دوسرے بیٹے کے پاس چلا گیا. جب دوسرے بیٹے کے پاس گیا تو انہوں نے بڑی آؤ بھگت کی, بڑے اچھے کھانے دیے, کپڑے اچھے دیے. چند دن گزرے ہیں تو وہ ان کا رویہ بھی بدلنا شروع ہو گیا. وہ بھی بوڑھے باپ سے تنگ آنے شروع ہو گئے. اور خاص طور پہ دوسرے کی جو بیوی تھی وہ بڑی بد زبان تھی, وہ ہر وقت تانے مارتی رہتی تھی. جو کوئی کام کرنا ہے ساتھ اس نے باتیں کرنی ہے, کھانا بھی ٹائم پہ نہیں دیتی تھی. پھر ایک دن وہ جو دوسرا بیٹا ہے وہ آ گیا تو اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہم تو بڑے غریب لوگ ہیں, ہمارا تو گزارا پہلے ہی بڑا مشکل سے ہو رہا ہے, تو ابا جی آپ کے لیے بھی ہمیں کھانا دینا پڑتا ہے, تو میری اتنی جو ہے وہ طاقت نہیں ہے, تو آپ کسی اور بیٹے کے پاس چلے. وہ بوڑھا باپ بہت مایوس ہوا. اس نے اپنی گٹھڑی اٹھائی تو تیسرے بیٹے کے پاس چلے. تیسرے بیٹے میں نے شروع بڑی خدمت کی اور چند دنوں کے بعد اس نے بھی وہی حرکت کی اور وہ تنگ آ گئے. تو وہ کہتا ہے, ایک دن کہتا ہے کہ جی میرے تو بچے بہت زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, میں ان کی پرورش کرنی ہوتی ہے, دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے, تو میں آپ کی دیکھ بھال کروں یا ان کو سنبھالوں, تو ابا جی آپ کسی اور کے پاس چلے. اس نے گٹھڑی اٹھائی تو وہ سب سے چھوٹے یعنی چوتھے بیٹے کے پاس چلا گیا. اس نے بھی شروع میں بڑی خدمت کی لیکن کوئی نہ. بعد میں وہ بھی بڑا تنگ آ گیا بوڑھے باپ سے, اور بوڑھے باپ کو کھانا نہیں دیتا تھا, کپڑے نہیں دیتا تھا. اس کی چارپائی باہر بچھائی ہوئی تھی درخت کے نیچے, وہیں وہ سوتا تھا. تو ایک دن وہ کہنے لگا بھائی جی میرا تو گھر بڑا چھوٹا ہے, ایک میرے پاس کمرہ ہے, تو ابا جی میں تو اس میں اپنا بیوی بچے سلاؤں یا آپ کو سلاؤں, تو آپ کسی اور کے پاس چلے گئے. اس نے گٹھڑی اٹھا کے تو باہر گلی میں بیٹھ گئے. اب 4 بیٹوں کے پاس تو جا چکا تھا, بہت مایوس ایسے سر پھینکا ہوا. لوگ کچھ گزرے, کچھ کھڑے ہو گئے, پوچھا کیا بات ہے. تو اس نے کہا میں تو اپنی جائیداد ساری اور پیسے دے بیٹھا ہوں, اب سارے بچے مجھ سے تانگ ہیں. تو انہوں نے جب بھائیوں نے دیکھا, بیٹوں نے, کہ یہ تو اب ہماری بدنامی ہو رہی ہے, تو انہوں نے سوچا کہ کیا کرے, اس سے تو ہم بدنام ہو جائیں گے. تو انہوں نے یہ کیا کہ اس کو کرتے ہیں کہ اس کو کسی مکتب اسکول میں بھیج دیتے ہیں. تو صبح صبح جائے گا, رات کو آئے گا, تو آدھی روٹی اس کو دے دی, سارا دن تو جان چھوٹی رہے گی نا, تو روٹی کھا کے سو جائے گا, رات کو تو سونا ہی ہوتا ہے. انہوں نے کہا بھی یہ آئیڈیا بڑا اچھا. تو انہوں نے ابا جی کو بلا لیا. تو انہوں نے کہا جی ابا جی کل سے آپ نے مکتب جانا ہے. مکتب کہتے ہیں اسکول کو, ٹھیک ہے, تو آپ نے اسکول جانا. انہوں نے کہا بھی میں نے اسکول جا کے کیا کرنا ہے پترو. انہوں نے کہا جی آپ وہاں پہ سبق سیکھیں گے. تو انہوں نے کہا میں تو پڑھ ہی نہیں سکتا, میری تو نظر اتنی کمزور ہے. انہوں نے کہا نہیں وہ ماسٹر جی جو ہے بولیں گے تو آپ سن لیں گے. اس نے کہا میں تو بیٹا چل نہیں سکتا, تو اسکول تو وہ تیسرے گاؤں میں, تو میں کیسے جاؤں گا. انہوں نے کہا ابا جی آپ 2 گھنٹے اسکول ٹائم سے پہلے نکل جایا کریں, ٹھیک ہے. اندر سے بڑے خوش ہو گئے کہ 2 گھنٹے جاتے لگائے گا, 2 آتے, جان چھوٹی رہے. خیر مجبور باپ تھا, کیا کرتا, اور بستہ بستہ پہنا اگلے دن اور وہ اسکول چل پڑا. بوڑھے میاں اسکول چل. وہ ایسے ایک رستہ تھا کچا, اس میں سے گزر کے جا رہا تھا, بستہ پہنا اور آہستہ سے چل رہا تھا. تو ایک امیر آدمی بگی پہ پاس سے گزرا. اس نے ایسے کر کے دیکھا کہ بوڑھا آدمی ہے, بستہ پہنا, ایک جا کدھر ہے.
انہوں نے کہا بڑا میاں کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں مکتب جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا سبق سیکھنے۔ انہوں نے کہا یہ تو عمر آپ کی گھر میں آرام کرنے کی ہے، آپ نے سبق کیا سیکھنا ہے، آپ لوگوں کو سبق سکھائیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہنا اس نے پھر اپنی ساری سٹوری سنائی ان کو کہ میرے 4 بیٹوں نے کیا کیا۔ تو بوڑھے اس نے نا امیر آدمی نے بگی میں بٹھا لیا، انہوں نے کہا چلیں میرے گھر چلیں۔ وہ امیر آدمی گھر لے گیا، گھر جا کے اس نے نوکروں کو کہا کہ ان کو اچھے جو ہے کھانا وانا دیں، پانی شانی دیں، ان کو خاطر مدارت کریں۔ وہ خود نہ اندر خاصی دیر کے بعد نا آیا، اتنی دیر میں یہ کھانا وانا جو بوڑھا باپ ہے کھا چکا تھا۔ اس کے بعد بوڑھے باپ کو لیا تو گھر کے پچھواڑے میں چلا گیا، تو وہاں پہ ایک درخت تھا، تو درخت کے ساتھ ایسے اس نے مٹی ہٹائی تو اندر سے نا ایک صندوق، چھوٹا سا لکڑی کا صندوق اتنا نکل آیا، اس کے اوپر بڑے نقش و نگار ہوئے، ٹھیک ہے۔ وہ اٹھایا اور بڑا سامنے رکھ دیا، اور اس میں سے اسے کھولا تو 4 ریشمی اس کے اندر تھیلیاں تھیں۔ ایک تھیلی کھولی، خزانہ اس کے اندر تھا، ٹھیک ہے۔ ایسے چھن چھن کی آوازیں آ رہی ہیں، اشرفیوں کی اور سونے کی آواز آ رہی، چھنا چھن۔ دوسری اٹھائی، تیسری، چوتھی، وہ سارا خزانہ بوڑھے کو دے دیا۔ انہوں نے کہا جی یہ لے، انہیں لکڑی ادھر بھائی، اور جاتے جاتے نا بوڑھے کے کان میں کو باتیں ایسے 2 چیزیں کر دی۔ بوڑھا لے کے تو آ گیا۔ اب سکول میں تو شام کو آنا تھا، وہ دوپہر کو ہی واپس پہنچ گیا۔ جب پہنچا تو جب اس گاؤں کے اندر پہنچا تو سارے بچے اکٹھے ہو گئے، بڑے اکٹھے ہو گئے۔ بابا جی صندوق ہی کیا؟ صندوق اٹھایا ہوا کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا جی خزانہ ہے اس کے اندر۔ وہ گاؤں میں تو بات ایک دم پھیل جاتی، بچوں کو بھی پتہ لگا، بچے بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا ابا جی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ خزانہ ہے، میں مکتب میں جا رہا تھا تو میں جب جوانی میں کاروبار کیا کرتا تھا تو میرا بہت سارا پیسہ اکٹھا ہو گیا، تو میں نے کہا گھر رکھوں گا تو چور لے جائیں گے، تو میں نے وہ سارا جو اشرفیاں تھیں اور جو سونا تھا وہ میں نے سارا ایک صندوق میں بند کر کے ایک درخت کے نیچے دفنا دیا۔ تو میں بھول گیا۔ آج جب میں مکتب جا رہا تھا تو مجھے وہ درخت یاد دیکھا تو مجھے یاد آ گیا کہ تو میں نے خزانہ دبایا ہوا، تو میں نے کھودا تو خزانہ نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں خزانہ جو ہے اس بیٹے کو دوں گا جو بیٹا میری سب سے زیادہ نا خدمت کرے۔ تو بڑے بیٹے نے کہا ابا جی آپ میرے پاس ہیں۔ میں نے کہا تمہارے تو کام ہی بڑے ہیں، ٹھیک ہے، تم کام کرو گے یا میری دیکھ بھال کرو گے؟ دوسرے والا بولا کہ نہیں ابا جی آپ میرے پاس ہیں۔ انہوں نے کہا یار تم تو بڑے غریب ہو، تمہارا تو پہلے ہی بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا تیسرے والا بولا کہ آپ ابا جی میرے گھر آئیں، میں آپ کی خدمت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا تمہارے تو بچے بہت زیادہ ہیں، تم نے خود ہی کہا تھا میرے بچے بہت زیادہ ہیں، تو میں ان کی پرورش کروں کہ آپ کی دیکھ بھال کروں، تو آپ کیسے کرو گے؟ انہوں نے نہیں ابا جی میں کر لوں گا۔ چھوٹا بولا نہیں ابا جی آپ میرے پاس چلے۔ انہوں نے کہا بیٹا تیرا تو گھر ہی بڑا چھوٹا ہے، ایک تو کمرہ ہے، ٹھیک ہے، تو تم کیسے ادھر بچوں کو سلاؤ گے، خود سو گے؟ یہ کہہ کے نکالا تھا نا اپنے باپ کو۔ اچھا تو پھر انہوں نے کہا فیصلہ کیا، معاملہ بن گیا کہ کس کے گھر جائیں، تو انہوں نے چاروں نے ہی فیصلہ کر لیا کہ اب جی ہفتہ رہیں گے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ایک ہفتہ ہر ایک کے گھر رہوں گا، اور جس نے میری زیادہ خدمت کی تو یہ خزانہ میں اس کو دے گا۔ چنانچہ بڑے بیٹے کے پاس اب چلا گیا باپ، اس نے جناب صبح پراٹھا، اس کے ساتھ انڈا، ساتھ لسی، دوپہر کے وقت بھی بڑا اچھا کھانا، رات کو بڑی بیڈ شیٹیں، ابا جی کی خدمتیں ہونی شروع ہو گئی۔ ایک ہفتہ فل خدمت کرائی۔ انہوں نے کہا تمہارا ہفتہ پورا ہو گیا، اب میں نے باقیوں کو بھی موقع دینا ہے، کیونکہ میں نے چیک کرنا ہے کہ کون بچہ میری زیادہ خدمت کرتا ہے، اس کو میں نے خزانہ دینا ہے۔ اور دوسرے کے پاس چلا گیا، دوسرے کو جا کر بتایا کہ وہ جو بڑا بیٹا تھا نا وہ تو مجھے پراٹھا انڈا ہی دیتا تھا۔ انہوں نے کہا ابا جی فکر نہ کریں۔ انہوں نے جناب پراٹھا انڈا دینا، ساتھ انہوں نے پھل بھی لا کے دینے شروع کر دیے تاکہ اس سے ذرا خدمت زیادہ ہو جائے، تو صندوق کی خزانہ ہمیں مل جائے۔ ہفتہ ادھر خدمت مدارت کرائی، پھر جناب تیسرے بیٹے کے پاس چلے گئے۔ تیسرے کے پاس گیا تو اس کو کہا بھی میرے تو پچھلے جو ہیں نا بڑے بھائی تمہارے، وہ تو پراٹھے انڈے اور یہ پھل بھی دیتے تھے، وہ اس نے بھی دینے شروع کر دیے، ساتھ اپنے بچوں کا دادا کو دبایا کرو۔ وہ سارا دن دادے کو دباتے رہتا ہے، کبھی ساتھ دباتے رہتے تھے، ساتھ بات، اس کی کمپنی بھی بن گئی، خوراک بھی اچھی ملی، کپڑے بھی اچھے ملنے شروع ہو گئے۔ ایک ہفتہ گزرا، وہ چھوٹے کے پاس چلا گیا، چھوٹے کو پھر تینوں کی سٹوریاں سنائی کہ ادھر پراٹھا انڈا تھا، ادھر پراٹھا انڈا اور ساتھ پھل ملتے تھے، تیسرے کے بعد پراٹھا انڈا پھل کے ساتھ بچے دباتے تھے،
انہوں نے کہا ابا جی فکر نہ کرو، میں ان سے بڑھ کے آپ کی خدمت کروں. اس نے وہ ساری چیزیں تو دی ہی دی، ساتھ نہ رات کو حلوہ بنا کے دینا، کس دن کھیر بنا کے دینی، کس دن فرنی بنا کے دینی کہ ابا جی تھوڑے دند نہیں ہے گئے، اور پھپ کر کے ایسے کھاتے، فرنی ذرا آرام سے چلی جاتی. ہفتہ اس کے پاس اس طرح وہ روٹیٹ کرتا رہا. آخری جو اس کے سال تھے بڑے ہی اچھے گزرتے ایک دن ابا جی فوت ہو گئے. چاروں بھائیوں نے پھر مل کے بڑا شاندار ان کو دفنایا اور بڑی شاندار دعوت کی، فاتحہ کروائی، اور بڑے طریقے سے. جب شام کو بیٹھے تو اب ان میں لڑائی شروع ہو گئی. بڑا کہ جی میں نے زیادہ خدمت کی ہے، میں نے پراٹھے کھلائے. دوسرا کہ نہیں میں تو پھل بھی کھلاتا رہا ہوں. تیسرا کہ نہیں میں تو بچے بھی دباتے رہے ان چیزوں کے ساتھ. چوتھا کہ فیصلہ نہ ہوئے. تو کسی بڑے بزرگ پاس پڑا تھا، اس نے کہا ایسے کرو، اس کو نا برابر تقسیم کر. وہ جناب صندوقڑی جو ہے اس کا تالا تھوڑا توڑا گیا، وہ کھولی تو دیکھ کے حیران رہ گئے کہ اندر جناب 4 ریشمی تھیلیاں. انہوں نے کہا ابا جی کتنے سمجھدار ہیں، سب کے لیے ایک ایک چھوڑ گئے. اس نے بڑے نے ایک پکڑ لی، ایک دوسرے والے نے، تیسرے والے نے، چوتھے والے، اور ان کے رنگ جو ہیں ایسے کھل اٹھے، گلابی ہو گئے رنگ. انہوں نے کہا خزانہ مل گیا. ویسے اٹھائیں تو اتنی وزنی اور چھنا نہ. اشرفیوں کی تو آواز ہی کان کو بڑی اچھی لگتی ہے نا، دولت کی جو آواز. اس کے بعد بڑے بیٹے سے نا رہا نہیں گیا. اس نے فٹافٹ نا ایسے کر کے نا وہ اشرفیوں کی وہ کھولی تھیلی، کھول کے نا فرش پہ ڈالی تو اس کا رنگ ہی پیلا ہو گیا. وہ کہتا ہے یہ تو کانچ کے ٹکڑے. دوسرے نے فٹافٹ کھول کے، وہ بھی کانچ کے ٹکڑے. تیسرا چوتھا وہ سارے کانچ کے ٹکڑے. وہ جو بگی والا تھا نا امیر آدمی، اس نے وہ سارا پلاننگ ساری اس نے کی تھی اور اس کو سمجھا دیا تھا، اور اس کو کہا تھا کہ کبھی بھی بڑے میاں اپنی زندگی میں اپنی جائیداد یا اپنی دولت بچوں میں تقسیم نہیں کرتے. جو والدین یہ کام کرتے ہیں پھر ان کے ساتھ یہی اشر ہوتا ہے. اب آپ غلطی کر چکے ہیں تو اب یہ میں آپ کو صندوق دیتا ہوں اور بیچ میں یہ کانچ ہے، تسی انہوں کہنے اشرفیاں نے. ٹھیک ہے، یہ خیر بات ہو گئی. اس کے بعد ایک بزرگ جس نے مشورہ دیا تھا برابر تقسیم کر رہے. اب یہ بڑے شرمندہ بیٹھے ہیں، مایوس بیٹھے ہوئے، خدمتیں اتنی کی ہیں. تو وہ بولا، کہتا تم اسے سبق سیکھنے کے لیے مکتب میں بھیج رہے تھے نا، تو وہ تم سب کو سبق سکھا گئے. تو یہ تھی یوکرائن کی کہانی. اس کا مورل تو بہت ہی سمپل ہے کہ والدین کی جو ہے وہ خدمت کرنی چاہیے. جو اولاد والدین کی خدمت نہیں کرتی وہ الٹیمیٹلی لاس میں جاتی. آپ بڑا سمپل سا ٹیسٹ اپنی فیملی کے اندر دیکھ لیں. ٹھیک ہے، وہ بندے جو اپنے پیرنٹس کی جنہوں نے خدمت کی ہوتی ہے یا ان کے حیات ہیں خدمت کر رہے ہوتے ہیں، ان کا لیونگ دیکھ لیں، اور جنہوں نے نہیں کی ہوتی ان کی لیونگ دیکھ لیں. خود ہی ٹیسٹ کر کے دیکھ. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو بڑے بزرگ ہیں، اب بوڑھے نے تو چکر دے دیا نا، لیکن عام اس نے پہلے تو اپنی جائیداد بیچ دی، پیسے دے دیے، ان پہ ٹرسٹ کیا، لیکن جب انہوں نے اس کو مکتب بھیجا تو پھر اس نے بھی ان کو سبق سکھا دیا. بڑوں کو ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں لیکن وہ اپنی محبت میں، شفقت میں چپ ہوتے ہیں. بڑے ماں ہو، باپ ہو، ٹھیک ہے، یا آپ کے استاد ہوں، وہ ساری باتیں جانتے ہوتے. یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک نا ٹیچر تھا، تو اس نے اسٹوڈنٹ کو ٹیسٹ دیا اور اس نے کہا کہ یہ ٹیسٹ میں جو فیل ہوا نا تو اس کو میں بہت زیادہ فائن کروں گا. ٹھیک ہے، تو اب 4 لڑکوں نے پلاننگ کی، ان کی تیاری کوئی نہیں تھی. انہوں نے کہا اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا جب ٹیسٹ ہو چکا ہوگا نا اس وقت چلے جائیں گے. وہ چاروں جناب جب ٹیسٹ ختم ہونے والا تھا آگے، تو ٹیچر نے کہا اب تو ٹیسٹ ختم ہو گیا. انہوں نے کہا سر بات یہ ہے کہ ہمارا ایک دوست تھا، اس کی ماں بیمار ہو گئی، تو ہم اس کے گاؤں گاڑی پہ چلے گئے. وہاں گاڑی کا ٹائر جو ہے نا وہ پنچر ہو گیا، تو وہاں کوئی پنکچر لگانے والا نہیں تھا. ہم نے بڑا دھکا لگایا، پھر دور لے کر آئے تو وہاں کو پنکچر والا تھا، اسے پنچر لگوایا تو اب پہنچے، تو ہم اس کی وجہ سے لیٹ ہو گئے. تو اس نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، آپ لوگ کل ٹیسٹ دے دینا. ٹیچر تو شفقت کرتا ہے. اگلے دن پھر ان کا ٹیسٹ ہوا. اگلے دن ان چاروں کا ٹیسٹ تھا. تو ٹیچر نے کیا کیا، 4 مختلف کمروں میں چاروں ان اسٹوڈنٹ کو بٹھا دیا اور ایک ہی سوال ان کو دے دیا کہ بیٹا صرف یہ بتا دو کہ گاڑی کا کون سا ٹائر پنچر ہوا تھا. کسی نے لکھا فرنٹ والا، کسی نے لکھا بیک والا، کسی نے فرنٹ لیفٹ والا، سارے یہ لینا. اور جب نے دیکھا تو اب یہ اس نے کہا ایک تو ٹیسٹ کی تم لوگوں نے تیاری نہیں کی، دوسرا چیٹنگ کی. وہ اٹھایا لے کے تو ہیڈ ماسٹر کے پاس آیا.
ہیڈ ماسٹر نے کہا کہ فائن شائن نہیں اب ان کو کرنا، اگر ٹیسٹ میں ہوتا اب انہوں نے ڈیسیو کیا ٹیچر کو، جو ٹیچر کو ڈیسیو کرے اور اس کو ہم نے اپنے اسکول میں نہیں رکھنا۔ ہیڈ ماسٹر بڑا سخت تھا، اسکول سے بھی نکال دیا۔ تو جو بڑے والدین ہوتے ہیں اور آپ کے جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ ساری باتیں ان کو پتہ ہوتی ہیں، ساری باتیں، وہ صرف شفقت اور محبت کی وجہ سے آپ کے سامنے معصوم اور بھولے بنے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو مورل اس کا یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور بہت ساری اور کہانیوں اور بہت ساری اور سینگز میں کا بھی یہی مفہوم ہے۔ صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ بار بار ایک بات اس لیے کی جاتی ہے کہ وقت گزرنے کے بعد جو ایک بات ہے آہستہ آہستہ آپ کے ذہن سے نکل جاتی ہے، پھر اس کو ریوائز کر لیتے ہیں تو پھر فریش ہو جاتی ہے، پھر نکل جاتی ہے، پھر ریوائز کر لیتے ہیں۔ مقصد تو یہ ریویژن ہے، بات آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے۔ اور یہ دیکھ لیں کہ جو بھی بندہ اپنے والدین کی خدمت کرے گا وہ اس کو بہت زیادہ سکسیس ملے گی، اور جو چکر دے گا تو یہ دیکھ لو اس کہانی میں جو چکر ہوا ہے وہی چکر آ جاتا ہے، پھر بندہ چکرا جاتا ہے۔ Thank you for paying attention. We will meet inshallah soon with more interesting stories and moral